اس تصویر کو دیکھیں، یہ صدام حسین کی وہ دو بیٹیاں ہیں جن کے ایک محل کا خرچہ تقریباً $50 ملین تھا۔ اس محل میں کئی ملازمین اور لگژری گاڑیاں تھیں۔ یہ دونوں ایسی شاہانہ اور عالی شان زندگی گزار کر بڑی ہوئی تھیں جو کسی بادشاہ کو بھی میسر نہ ہو۔ ایک وقت تھا کہ دنیا میں ان دونوں کے حسن کے چرچے تھے۔ ان کے جوتے فرانس کی کمپنی اسپیشل تیار کرتی تھی اور ان کے میک اپ کا سامان برطانیہ سے منگوایا جاتا تھا۔ لیکن پھر عراق کی سرزمین نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ صدام حسین کی ان شہزادیوں کو عراق کی گلیوں میں بنا جوتوں کے بھاگنا پڑا۔ صدام حسین کی پھانسی کے بعد اس کی یہ دونوں بیٹیاں عراق میں چھپتی پھر رہی تھیں کہ قتل نہ کر دی جائیں۔ جو لوگ ان دونوں کی راہوں میں پھول پھینکتے تھے وہ صدام حسین کی موت کے بعد ان کے بھی جانی دشمن بن چکے تھے۔ یہ دونوں جو کبھی محلوں کی رانیاں ہوا کرتی تھیں، صدام حسین کو تختے پر لٹکائے جانے کے بعد اپنے پھٹے ہوئے جوتوں، پرانے اور خستہ حال کپڑوں اور بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ عراق کے کسی گاؤں کے ایک ٹوٹے مکان میں اپنی مشکل زندگی گزارنے پر مجبور تھیں، جہاں نہ تو بجلی تھی، نہ ہی کھانا میسر تھا اور نہ ہی پانی تھا۔ صدام حسین کے ایک رشتہ دار کے بیان کے مطابق یہ صدام حسین کی موت کے بعد اس کی بیٹیوں کو ڈھونڈتا ہوا ان تک جا پہنچا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو لوگ صدام حسین کی بیٹیوں کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستے تھے وہ اب ان پر جملے کس رہے تھے۔ صدام حسین کی بیٹیوں رغد حسین اور رانا حسین کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ وہ سرکاری پانی جو صدام حسین نے اپنے ملک کے لوگوں کو مہیا کیا تھا، ان کی بیٹیوں کو یہ سرکاری پانی بھی نہ بھرنے دیا جاتا۔ کچھ عرصہ پہلے تک صدام حسین کے حکم کا انکار کسی بھی شخص کی موت کا سبب بن جاتا تھا۔ آج اس کی اپنی بیٹیاں سرکاری پانی کے نل سے پانی بھرنے کے لیے بھی اس گاؤں کے لوگوں کی محتاج تھیں۔ صدام حسین اور اس کی اولاد نے جس طرح شاہی زندگی گزاری شاید ہی دنیا کے کسی حکمران نے گزاری ہو۔ ایک اندازے کے مطابق صدام حسین کے پاس 50 کے قریب محلات تھے، جن میں سے 4 رانا حسین اور 4 رغد حسین کے تھے۔ ان دونوں بہنوں کے محلات میں 50 کے قریب قیمتی اور لگژری گاڑیاں موجود تھیں۔ صدام حسین خود بھی قیمتی کپڑے پہننے کے انتہائی شوقین تھے۔ کہا جاتا ہے کہ صدام حسین کے پاس اس قدر بڑی تعداد میں قیمتی کپڑے تھے کہ کسی بھی سوٹ کو پہننے کی باری 3 سال بعد آتی تھی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس شخص کی لاڈلی بیٹیوں کے پاس مال و دولت اور قیمتی اشیاء کی تعداد کیا ہوگی۔ رپورٹس کے مطابق صدام حسین نے صرف اپنی مونچھوں کو رنگنے کے لیے 12 ڈاکٹرز کی ٹیم ہائر کر رکھی تھی۔ صدام حسین اور اس کے خاندان کے کپڑے دھونے کے لیے اسپیشل رائل لانڈری سینٹر قائم کیا گیا تھا، جہاں صرف اور صرف صدام حسین اور اس کی فیملی کے کپڑے دھوئے جاتے تھے۔ لیکن پھر وقت نے ایک ایسی کروٹ لی کہ سب کچھ بدل گیا۔ ایک وقت تھا کہ صدام حسین اور اس کے خاندان کے کپڑے دھونے والے دھوبی کو آرمی کے کرنل کا اعزاز دیا گیا تھا۔ لیکن پھر دنیا نے ایک ایسا وقت بھی دیکھا کہ صدام حسین کے ہاتھ میں کپڑے تھے اور سامنے پانی والی بالٹی۔ یہ جیل میں کھینچی گئی صدام حسین کی